ایک فرشتہ آیا اس پاکیزہ خاتون کے پاس اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ پاک آپ کو ایک نیک بچہ دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، تمہارے رب کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پرہیزگار عورت کون تھی اور قیامت تک پاکیزگی کی مثال کون بنی؟ وہ عورت جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور حنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد سے تھی۔ عمران بنی اسرائیل میں بہت بڑا متقی اور عالم تھا، اس لیے لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی امامت ان کے سپرد کی۔ حنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس نے درخت کے سائے میں ایک پرندے کو پیار سے اپنے بچے کو دودھ پلاتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے بارگاہ الہی میں بچے کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کی خدمت کریں گی۔ بنی اسرائیل کی یہ روایت تھی کہ لڑکا اللہ پر قربان کر دیا گیا۔ اس نے نہ شادی کی اور نہ ہی دنیاوی کاموں میں دلچسپی لی۔ وہ صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا تھا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ چنانچہ حنہ نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کا مطلب خادمہ ہے، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف تھی، اس لیے اس نام کو موضوع سمجھا گیا۔ آپ کے والد کا انتقال حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہوا تھا، چنانچہ حنہ نے ولادت کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اسے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا، اس پر علماء کے درمیان اختلاف پایا گیا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ وہ قلم چھوڑ دیں جن سے تورات لکھتے ہیں پانی میں۔ جس کا قلم پانی میں مخالف سمت بہہ جائے وہی مریم کا مستحق ہوگا۔ اس مقابلے میں زکریا علیہ السلام بھی شریک تھے۔ اس کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں موڑ دیا اور وہ ان کی پرورش کی حقدار ہو گئی۔ اس طرح اللہ کے منصوبے کے مطابق مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کے سرپرستی میں دے دیا گیا۔ زکریا کی بیوی مریم کی امت میں سے تھی، اس لیے اس کی پرورش اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھی۔ جب وہ زکریا علیہ السلام اور ان کے خالہ کے گھر پرورش پائی تو وہ پروان چڑھی۔ چنانچہ بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ زکریا علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو یہاں کے سمندری بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل آپ کے گھر میں رکھے جاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے جب مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دیتا ہے، تو مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اپنے برگزیدہ اور وفاداروں میں سے چن لیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، دیکھو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کے لیے متقی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ مریم کو جس مقصد کے لیے چنا گیا تھا وہ ابھی باقی ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ مشہور ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت متقی، پاک باز اور پرہیزگار خاتون تھی اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ایک آدمی کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ مریم نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر آپ پرہیزگار ہیں تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں اور تمہیں لڑکا دینے آیا ہوں۔ مریم حیران ہوئی اور کہتی ہے، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں
اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے، اور ہم ایسا کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں اور رحمت ہے، اور یہ کام جبرائیل علیہ السلام کو کرنا ہے۔ اس لیے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آواز دی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو بنی اسرائیل میں یہ خبر پھیل گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا کے گھر آنا چھوڑ دیا اور مریم علیہ السلام کو گالی گلوچ کرنے لگی۔ وہ بیت المقدس چھوڑ کر ایک دور دراز مقام پر ٹھہر گئی۔ آپ اس جگہ اکیلے رہتے تھے۔ ایک دن اسے درد ہونے لگا۔ وہ ایک درخت کے سہارے لے کر اسے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جس درخت کے پاس آپ بیٹھی تھی یہ ایک خشک درخت تھا۔ جب اس نے اس درخت کو ہلایا تو معجزانہ طور پر وہ درخت ہرا بھرا اور پھل لگا۔ مریم علیہ السلام وہیں بیٹھی تھی۔ وہ بدنامی سے پریشان تھی اور گھبرانے لگی اور کہا کہ کاش میں پہلے ہی مر جاتی اور بھول جاتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے پاس نہر جاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ یہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کو قوم کے سامنے لے آئی۔ آپ کی گود میں بچے کو دیکھ کر قوم غصے میں آ گئی اور الزامات لگانے لگی۔ لوگ ہر طرف سے طعنے دے رہے تھے اور اس کے لیے حالات مشکل ہو گئے تھے۔ پھر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کرو، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ باغی کہنے لگے یہ دودھ پینے والا بچہ ہمارے سوال کا کیا جواب دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ بچے نے کہا میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا کرنے اور نبی ہونے کا مقدر بنایا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس نے مجھے نعمت بنایا ہے اور مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس نے مجھے مغرور یا سرکش نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چلی گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے تھے تو وہ یروشلم واپس آئے۔ روایات میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی لکھی گئی ہے اور ان کی عمر 51 سال ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس عیسائی بھی مریم علیہ السلام کو بڑی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن پاک اور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں بھی مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی جنت میں مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگی۔